اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ جمعہ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ انسانوں کے دلوں کو بیماریاں لگ جاتی ہیں اور ان بیماریوں کا ثبوت قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی بیماریوں کے علاج کے لیے کئی ساری چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ان میں سے میں نے گزشتہ جمعے کل 3 باتیں بتائی تھیں کہ یہ 3 عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ارشاد فرمائے ہیں کہ ان سے دل کی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے اور دل شفا پاتا ہے۔ نمبر 1 تھا کثرت سے موت کو یاد کرنا، اور نمبر 2 تھا کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور نمبر 3 تھا کثرت سے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ ان تینوں چیزوں کی کثرت یہ انسان کے دلوں کی قساوت اور سختی کو نرمی سے بدل دیتی ہے اور انسانوں کے دلوں کے کھوٹ کو، روگ کو، زنگ کو ختم کر دیتی ہے۔ جیسے باقی چیزوں کا زنگ مختلف چیزوں سے اتارا جاتا ہے، تو دلوں کو جو بدعمالی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے جو کالک لگ جاتی ہے، زنگ لگ جاتی ہے، جس کو قرآن کہتا ہے ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، تو وہ زنگ اترتا ہے موت کو یاد کرنے سے، کہ انسان کثرت سے موت کو یاد کرے۔ اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً قبرستان کا چکر لگائے، وقتاً فوقتاً قبرستان میں جائے اور جا کر کے اہل قبور کو دیکھے اور اپنے دل ہی دل میں ان سے باتیں کرے کہ تم بھی کبھی اسی طرح دنیا میں چہل پہل رکھا کرتے تھے، تمہاری بھی طوطا بولا کرتی تھی، کوئی عہدیدار ہوگا، کوئی مالدار ہوگا، کوئی فلاں ہوگا، لیکن آج کیا حال ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس سے انسان کے دل میں سختی کے بجائے نرمی آتی ہے، اس سے دل کی ثقالت دور ہوتی ہے، دل کے اندر نور ایمان، نور تقوی پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب قرآن مقدس ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے۔ کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید کے آنے کی غرض کیا ہے؟ فرمایا یہ قرآن اس لیے تمہیں دیا ہے لتخرج الناس، تاکہ نکالیں آپ لوگوں کو، انسانیت کو، من الظلمات، اندھیروں سے، ظلمتوں سے، گمراہیوں سے، الی النور، نور ایمان کی طرف، نور تقوی کی طرف، نور ہدایت کی طرف۔ تو گویا قرآن یہ نور ہے اور نور کی طرف انسان کو لاتا ہے۔ اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی جو بندہ کثرت سے تلاوت کرتا ہے اس کے دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے، اس کے دل سے جو نفاق والی بیماری ہے، جو کجی والی بیماری ہے،
جو دلوں کے ٹیڑھے پن والی بیماری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، انسان کے اندر اخلاص کی صفت پیدا ہوتی ہے، احسان کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ذکر اللہ کی کثرت ہے، فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔ تو دلوں کی بیماری کا ایک مستقل علاج اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر میں نے گزشتہ جمعے آخر میں عرض کیا تھا کہ ایک ہے ہم اپنی مرضی سے، اپنی من مانی سے، اپنی رائے سے، اپنے خیال سے کرتے رہیں، ایک ہے کہ جیسے ہمارا یہ حقیقت ہے، ذہن ہے اور واقعہ ہے کہ کوئی بھی کام بغیر سیکھے سے صحیح نہیں ہوتا، ہر کام جب سیکھ کے کیا جائے تو وہ صحیح طریقے سے ہوتا ہے۔ تو پھر ذکر اللہ بھی سیکھ سے کیا جائے۔ جو لوگ ذکر اللہ میں مہارت تامہ رکھتے ہیں، جنہوں نے مشائخ کاملہ سے ذکر سیکھا ہے اور اپنے دلوں کو ذکر کے نور سے منور کیا ہے، جن کو ہم اہل اللہ کہتے ہیں، جن کو ہم بزرگ کہتے ہیں، جن کو ہم نیک لوگ کہتے ہیں، جن کو ہم پیر لوگ کہتے ہیں، تو ان سے ذکر کا سیکھنا یہ ضروری ہے، تاکہ انسان یہ عمل کرے تو سیکھ کر کے کرے، پھر اس عمل کے اندر نورانیت، روحانیت، تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اعمال کو، نیک اعمال کو قبول کرنے والی دو چیزیں زیادہ عمل دخل رکھتی ہیں، کہ میں نیک عمل کروں اور میرا نیک عمل قبول ہو جائے، تو اس میں دو چیزوں کا زیادہ دخل ہوتا ہے۔ ان میں حضور نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 طول الصمت، لمبی خاموشی، کہ جتنا بندہ زبان کو کم استعمال کرے گا، اس کو جتنا خاموش رکھے گا، بس ضرورت کی حد تک استعمال کرے، مجبوری کی حد تک استعمال کرے، جہاں اس کے استعمال کے بغیر چارہ نہ ہو وہاں استعمال کرے، تو فرمایا اس بندے کے نیک اعمال زیادہ قبول ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے من سامتا نجا، جو خاموش رہا وہ بچ گیا، من سامتا نجا، جو خاموش رہا وہ بچ گیا۔ اور میرے آقا نے فرمایا ہے السکوت، خاموش رہنا یہ بہتر ہے من املاء الشر، برا بولنے سے، اور فرمایا وَإِمْلَاءُ الْخَيْرِ، اور خیر کا بولنا خیر من السکوت، یہ بہتر ہے خاموش رہنے سے۔ آقا نے ارشاد فرمایا الوحدۃ، تنہا رہو، کسی سے بات چیت نہ کرو، الوحدۃ، تنہائی، فرمایا خیر من جلیس السوء، برے ہم نشین سے زیادہ بہتر ہے۔ کسی بری مجلس میں بیٹھنا جہاں کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کیا کچھ کہا جا رہا ہے، کیا کچھ سنا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کے اندر آیا جب کسی مجلس میں آپ بیٹھے بھی ہوں اور وہاں خلاف شریعت گفتگو شروع ہو جائے، وہاں ایسی بات شروع ہو جائے جو غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، جھوٹ کی ہے، کوئی بھی خلاف شریعت ٹاپک چل پڑا ہے، تو فرمایا آپ پر لازم ہے کہ اس مجلس سے اٹھ جائیں، جب تک کہ ان کا روئے سخن بدل نہ جائے، وہ اپنی گفتگو کا انداز اور وہ بدل نہ دیں، اس وقت تک اس مجلس میں واپس نہ آئیں۔ یہ بات قرآن مجید کے اندر ہے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ الوحدۃ، تنہا رہنا خیر من جلیس السوء، برے ہم نشین سے بہتر ہے۔ اور اس وقت ہم اگر دیکھیں تو 99% زبان بے لگام ہے، زبان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کے درخواست کی من نجات یا رسول اللہ، کوئی ایسا نسخہ بتاؤ جس سے مجھے نجات ملے، کامیابی نصیب ہو جائے، میں پاس ہو جاؤں۔ اللہ نے امتحان تو لینا ہے زندگی کا، تو میں اس امتحان میں پاس ہو جاؤں۔ من نجات یا رسول اللہ، نجات کا نسخہ بتلاؤ۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول رکھ، اپنی زبان پر قابو رکھ۔
اس وقت اگر ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، ماحول کا جائزہ لیں، معاشرے کا جائزہ لیں، جتنا آپ کو بگاڑ نظر آئے گا، جتنا جھگڑے نظر آئیں گے، تفرقہ نظر آئے گا، خرابی نظر آئے گی، اس میں 99% زبان کا عمل دخل ہوگا۔ میاں بیوی میں کیوں جھگڑا ہے؟ وہ جی اس نے یہ بات کہہ دی، میاں نے کہہ دی یا بیوی نے کہہ دی، بیٹے نے کہہ دی یا باپ نے کہہ دی، ماں نے کہہ دی یا بیٹی نے کہہ دی، بھائی نے کہہ دی دوسرے بھائی کو، منہ سے جی فلانی بات کہہ دی ہے، اب اس بات کی وجہ سے جھگڑا چلا جا رہا ہے۔ کہاں تک معاملہ پہنچ جاتا ہے، بول چال ختم ہو جاتا ہے، خوشی غمی ختم ہو جاتی ہے، میل جول ختم ہو جاتا ہے، قطع تعلقی تک معاملہ چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کسی ایک کی زبان نے غلطی کی تھی، ابتدا وہاں سے ہوئی کہ کسی ایک کی زبان نے غلطی کی ہے۔ اس لیے فرمایا الوحدۃ خیر من جلیس السوء، برے ہم نشین سے تنہائی بہتر ہے، والجلیس الصالح خیر من الوحدہ، ہاں نیک بندے کی صحبت مل جائے، والجلیس الصالح، نیک بندے کی مجلس مل جائے تو فرمایا یہ تنہائی سے بہتر ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا الزم علیکا، لازم ہے تجھ پر صحبت الصالحین، نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی مجلس، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ علماء نے جن باتوں کو ایمان کی حفاظت کے ذرائع شمار کیا کہ بندے کو اللہ نے ایمان دیا ہے، اب یہ ایمان ضائع نہ ہو جائے، نفس اور شیطان موت سے پہلے یہ دولت چھین نہ لیں، اس پر ڈاکہ نہ ڈال لیں، ایمان محفوظ رہے اور بندہ اس ایمان کو لے کر کے قبر میں چلا جائے۔ نیک اعمال جو کیے ہیں یہ نیک اعمال اب ضائع نہ ہو جائیں، یہ محفوظ رہیں اور بندہ اپنی نیکیاں کی ہوئی قبر میں ساتھ لے جائے۔ ان کی حفاظت کے جو ذرائع ہیں ان میں سے پہلے نمبر پہ لکھا ہے کہ نیک صحبت۔ نیک صحبت انسان کے ایمان کی بھی حفاظت کا ذریعہ ہے اور انسان کے نیک اعمال اور نیکیاں جو کما چکا ہے ان کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت، آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کتنے بڑے بڑے قاری تھے، کتنے بڑے بڑے عالم تھے، کتنے بڑے بڑے حافظ قرآن تھے، کتنے بڑے بڑے حاجی تھے، کتنے بڑے بڑے سخی تھے، کتنے بڑے بڑے مجاہد تھے، غازی تھے، لیکن کسی کو بھی عالم کی صفت سے، قاری کی صفت سے، کسی کو حاجی کے لقب سے، کسی کو سخی کے لقب سے، کسی کو مجاہد کے لقب سے، کسی کو غازی کے لقب سے، کسی کو علامہ کے لقب سے، کسی کو مولانا کے لقب سے نہیں پکارا جاتا، ہر کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی رسول، صحابی رسول۔ عورتوں میں بھی یہی آتا ہے، مردوں میں بھی یہی آتا ہے، صحابی رسول۔ گویا صحبت صالح جو نیک آدمی کی، رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جو ان کو ملی ہے، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ حاجی ہونا، مجاہد ہونا، عالم ہونا، قاری ہونا، مفتی ہونا، محدث ہونا، شیخ الحدیث ہونا، حافظ الحدیث ہونا، یہ سارے لقب اس سے کم ہیں اور نیک آدمی کی مجلس اور صحبت والا لقب اس سے غالب ہے۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کے لیے اور نیک اعمال کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا تعلق، آپ مشاہدہ کریں جن لوگوں نے اپنے بچوں کو بچپن سے نیک لوگوں کے ساتھ لے جانا لے آنا رکھا ہے۔ کوئی بھی آپ کے محلے میں، معاشرے میں بندے ایسے کئی گزرے ہوں گے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ ذوق ہوتا ہے کہ اللہ والوں کے پاس اپنے بچوں کو قصداً لے جاتے ہیں اور ساتھ لے جاتے ہیں، ان کی زیارت، ان سے دعائیں، ان سے ان کی مجلس میں بیٹھنا۔ بچہ تو بچہ ہے لیکن اس کو باپ ساتھ لے جاتا ہے، بڑا بھائی ساتھ لے جاتا ہے۔ تو جس بندے کو بچپن سے نیک آدمیوں کی صحبت نصیب ہوئی ہے، اس کے بڑے ہونے کے بعد پوری زندگی اس کے اثرات نمایاں نظر آئیں گے۔ اس لیے فرمایا گیا صحبت صالح ترا صالح کنت،
صحبت تالے ترا تالے کنت۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ نیک بننے کا ایک نسخہ یہ ہے کہ نیکوں کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، اتقوا، تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی کیسے اختیار کریں؟ حکم آ گیا ایمان والوں کو متقی بننے کا، پرہیزگار بننے کا۔ کیسے بنیں؟ اللہ نے آگے علاج بھی خود بتا دیا، کونوا مع الصادقین، مخلص اور سچے اہل اللہ کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی معیت اختیار کرو، ان کی سنگت و صحبت اختیار کرو، تم متقی بن جاؤ۔ متقی بننے کا نسخہ بتلا دیا، پرہیزگار بننے کا نسخہ بتلا دیا کہ اہل اللہ کی صحبت۔ ہر چیز اپنے ہم جنس سے رنگ پکڑتی ہے۔ خربوزہ خربوزے سے رنگ پکڑتا ہے، ضرب المثل ہے، خربوزہ خربوزے سے رنگ پکڑتا ہے۔ انسان بھی انسان سے رنگ پکڑتا ہے۔ نیک آدمی کا رنگ بھی چڑھتا ہے اور برے آدمی کا رنگ بھی چڑھتا ہے۔ کوئی آدمی اس طرح کی بات سن رہا تھا اہل اللہ کی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح سے اثر ہوتا ہے، اس نے کہا نہیں ہوتا۔ میں خامخواہ تم نے کہا جو نیک ہے سو نیک ہے، جو برا ہے جو برا ہے۔ تو آگے سے اللہ والا نے کہہ دیا، وہ گدھیا تجھے کیا پتا۔ اب اس کو گدھا کہا، وہ تو کوئی چودھری صاحب تھا، وہ تو کوئی نمبردار تھا، وہ تو کیا اپنے آپ کو اس میں لال پیلا ہو گیا، اچھا مجھے گدھا کہا، آنکھیں نکال لی۔ تو اللہ والا نے کہا ہاں دیکھا، تو جب یہ لفظ گدھا میری زبان سے نکلا اتنا اثر کیا، تو اہل اللہ کی زبان سے اچھے لفظ نکلیں گے وہ اثر نہیں کریں گے؟ اہل اللہ کی زبان سے جب کلمہ نکلے گا، ذکر نکلے گا تو اس کا اثر نہیں ہوگا۔ میری زبان سے لفظ گدھا نکلا تو تیری کایا پلٹ گئی، لال پیلا ہو گیا، اندر پہر سے سرخ ہو گیا۔ تو پھر جب نیک جملے نیک آدمی کی زبان سے نکلیں گے تو کیا ان میں تاثیر نہیں ہوگی؟ تو یقیناً ہوگی۔ اس لیے آج کی میری گزارش کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی نیک لوگوں کی صحبت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے، سنتیں پڑھ